بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیات کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم ہے یا کون سا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے فوراً فیصلہ کروا لیتا ہے؟ در حقیقت مظلوم کی اس کی آہذاری اور بے بس ہو کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہی غیب سے فیصلہ کروا لیتا ہے۔ اس لیے مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، جو کہ فکر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، نظر انداز کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو یہ جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، جو کہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے، تقدیر بھی، فرق تو صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ دنیا کے ہر کام میں ہار جیت ہوتی ہے، مگر اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو، سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔
خدایا مجھے میرے حال پر کبھی مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اور زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر المیہ یہ بھی ہے کہ ہم سکون تو چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب ان کو کوئی اور میسر نہ ہو۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔